بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، کچھ اسٹوڈنٹس کی طرف سے اور کچھ جو ہمارے ساتھ والی دوسری اسکولز ہے جو ہمارے ساتھ ہی جو ہمارا سلیبس ایک جیسا ہے، ان کے پرنسپل صاحبان کی طرف سے ایک ریکویسٹ آئی ہوئی ہے کہ ہم اس میتھمیٹکس، انگلش اور اس کے ساتھ ساتھ ٹینسز کا بھی ایک سلسلہ شروع کریں. تو ہم ٹینسز کی طرف بھی آتے ہیں تاکہ ہماری اسٹوڈنٹس بھی سمجھ لے، اور جو ہمارے ساتھ دوسری اسکولز ہے جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہے اور ان کے اسٹوڈنٹس بھی اس سے مستفید ہو. اور اس کے علاوہ باقی بھی جتنے طلبہ ہے سب ہمارے طلبہ ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس ہے، وہی بھی اس سے مستفید ہو جائے. دراصل ٹینسز کے بارے میں یوٹیوب پر بھی سب ویڈیوز موجود ہیں. آپ جس ویڈیو سے بھی، جس سے بھی آپ سمجھ رہے ہیں، جس سے آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ اسی ویڈیو کو دیکھ لیں. یا اس کے بعد پی ڈی ایف فارم پر بھی موجود ہے، اس کے بعد پریزنٹیشن بھی ہے، پی پی ٹی پریزنٹیشن وہ بھی موجود ہے. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ اس کو سمجھ لیں. تو بغیر ٹائم ضائع کرتے ہوئے ہم بسم اللہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم پریزنٹ ٹینس کو لے لیتے ہیں، اور پریزنٹ میں ہم اس کو سمپل بھی کہتے ہیں اور انڈیفینٹ بھی کہتے ہیں. ہم اس کے اس پارٹ کو لے لیتے ہیں. دراصل یہ پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر، پھر ہر ان تینوں زمانوں کے چار قسمیں ہیں. یعنی سمپل ہے، کنٹینیوس ہے، پرفیکٹ ہے اور پرفیکٹ کنٹینیوس. تو ہم آج پریزنٹ سمپل کو ٹچ کریں گے، اس پر بحث کریں گے. ہمارے پاس جو دو حصے ہوتے ہیں، ایک اردو کا اور ایک انگریزی کا. اس ٹینس کو پہچاننے کے لیے اردو میں آخر میں تا ہے، تی ہے وغیرہ وغیرہ آئے گا. مثلا میں یہاں پر ایک مثال لکھ لیتا ہوں: علی ہاکی کھیلتا ہے. اردو میں آپ دیکھ لیں، یہاں پر یہ جو ہے یہ پریزنٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے. یعنی جس جملے کے آخر میں ہے آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ ہے یا ہیں. یہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پریزنٹ ٹینس ہے. اس کے بعد یہاں پر یہ جو تا ہے یہ اس سمپل کی نشاندہی کرتے یا انڈیفینٹ کی نشاندہی کرتے ہیں. تو اس میں علی کھیلتا ہے تو ہمیں ان دو باتوں سے پتہ چلا. اس سے ہمیں پتہ چلا پریزنٹ کا، اور تا سے ہمیں پتہ چلا سمپل کا یا انڈیفینٹ کا. تو اس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ ہے پریزنٹ سمپل یا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس. تو اردو میں جس جملے کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہیں وغیرہ وغیرہ آیا ہو تو آپ خود بخود سمجھ لیں کہ یہ پریزنٹ سمپل یا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ ہے. اب ہم آتے ہیں اس کی انگلش کی طرف. انگلش میں ہمارے پاس اگر آپ دیکھ لیں، ہمارے پاس ایک سنگولر پروناؤن یا ناؤن ہوتے ہیں اور ایک پلورل ہوتے ہیں. پھر اس کے فارم ہوتے ہیں: فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن. جس کو ہم عربی میں متکلم، مخاطب اور غائب کہتے ہیں. تو اب تو خیر یہ پتا ہوگا کہ جو فرسٹ پرسن ہمارے پاس ہوتے ہیں جس کو ہم متکلم کہتے ہیں، یا یہ واحد ہوگا یا یہ جمع ہوگا. اگر واحد ہوگا تو انگلش میں ہم اس کو آئی یا میں. سیکنڈ پرسن جو ہمارے پاس ہوتا ہے واحد، اس میں یو ہوگا. اور تھرڈ پرسن جو ہمارے پاس ہوتا ہے جس کو عربی میں غائب کہتے ہیں، وہ ہمارے پاس یا ہی ہوگا یا شی ہوگا یا اٹ ہوگا یا کسی کا نام ہوگا، مثلا علی، فاطمہ وغیرہ وغیرہ. یہ سب سنگولر کے ہیں. اور پلورل میں فرسٹ پرسن ہوتا ہے وی، اور سیکنڈ پرسن یو رہتا ہے، اور یہ دے ہو جاتا ہے یا ایک سے زیادہ نام ہو جاتے ہیں. تو ہم نے یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے، وہ امپورٹنٹ اس میں جو اہم اسپیکٹ ہے، ہمارے پاس یہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے. پریزنٹ سمپل ٹینس میں سب سے اہم پوائنٹ جو بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس پر فوکس کرنا چاہیے. تو تھرڈ پرسن سنگولر ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس جملے کا انگلش بناتے ہیں، اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انگریزی میں، تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا جو جملہ ہمارا شروع ہو رہا ہے، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں سبجیکٹ کہتے ہیں، کہ ہمارا سبجیکٹ
क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। इस जुमले में हमारा सिंगुलर अली है, तो अगर मैं अली लिख लूं तो अली दरअसल सिंगुलर है और अली इस थर्ड पर्सन में से सिंगुलर में से है। अब खेलने के लिए आता है प्ले, फर्स्ट फॉर्म प्ले है, तो ये मैंने लिखा अली प्ले, लेकिन ये अब सही नहीं हुआ क्योंकि जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो तो इसके साथ हमें एस या एस का इजाफा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अली प्लेस। यहां पर यही एक नुकता है कि जब भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो तो हम एस या एस का इजाफा करते हैं। मसलन एक और मिसाल हम ले लेते हैं, हम करते हैं मसलन ये लिख लेते हैं कि तो मसलन फातिमा लिखती है। अब यहां पर है हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है और ती हमें बता रहा है कि ये सिंपल है। मैं भी क्या तर्जुमा में करूंगा, ये होगा फातिमा और लिखने के लिए राइट आता है, तो चूंकि यहां पर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है लिहाजा इसके साथ में एस डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा फातिमा राइट्स। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसके ऊपर तवज्जो देना है कि जब भी आपका सब्जेक्ट, जब भी आपका जुमला थर्ड पर्सन सिंगुलर से शुरू हो, ख्वाह वो नाम हो, ख्वाह वो ही हो, शी हो, इट हो, तो उसका जो वर्ब होगा उस वर्ब के साथ आपको एस या ईएस का इजाफा करना पड़ेगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हेनेवर अ सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम थर्ड पर्सन सिंगुलर, maybe he, she, it, or a name, in that case we have to add s or es with first form of the verb. This is the main point which should be kept in mind. ये ज़हन में आपको रखना पड़ेगा। अब मसलन हम एक और जुमला लिख लेते हैं, वो पानी पीता है। अब है प्रेजेंट का इशारा कर रहा है और का इशारा कर रहा है सिंपल का। वो अंग्रेजी के लिए होते हैं ही, पानी पीने के लिए होगा ड्रिंक, तो सिर्फ ये ड्रिंक नहीं रहेगा क्योंकि यहां पर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लिहाजा इसके साथ हम एस डाल देंगे। ही ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रिंक्स वाटर, एस इसलिए डाल दिया कि यहां पर वो आया है। तो जब भी हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर से शुरू हो, इन दैट केस वी हैव टू एड एस और ईएस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके अलावा मसलन हम ये लिख लेते हैं कि हम, देखो, हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, दैट्स फर्स्ट पर्सन प्लूरल है हम, तो इसके लिए हो जाएगा वी, और पढ़ने के लिए आता है रीड। अब कोई एस या एस लगाने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट एस और एस एट द एंड ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब इसके अलावा थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा अगर हमारा जो सब्जेक्ट है कोई अवर हो, जुमला शुरू हो रहा हो वी से, आई से, यू से, दे से या अली एंड अकबर से, तो हम सिंपली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा लेते हैं और इसके अलावा कोई एस या एस का इजाफा नहीं करते। तो ये सबसे बड़ी बात है जो आपको समझना है। अच्छा, हम के पास तुम सोते हो, तुम के लिए आता है यू और सोने के लिए आएगा स्लीप। हमने कोई एस नहीं डाला, you didn't put in s or es at the end of first form of the verb because the sentence was starting from second person। ये आप कैसे एक स्टूडेंट और सिंगुलर दोनों है तुम, तो ये आप इसको जो है ना वो इस बात को, इस नुक्ते को आपको समझना पड़ेगा। अब हम आते हैं इसकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने की तरफ। अब यही जुमला हमारे पास है,
کہ علی ہاتھی کہتا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ علی ہاتھی نہیں کہتا ہے یا علی ہاتھی نہیں کھیلتا. تو اس کے لیے ہو جائے گا علی اور یہاں پر ڈو اور اس کے ساتھ ہم ایس لگائیں گے کیونکہ یہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے جس سے ہمارا سینٹینس شروع ہو رہا ہے یہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے. تو یہ ہو جائے گا علی ڈز ناٹ پلے ہاکی. یہ تو یہ اہم نقطہ ہے. آپ نے کیا دیکھا یہاں پر کوئی ایس یا ایس نہیں ہے. دراصل اس کا ایس یا ایس یہ ڈو کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ جمع ہو کر ڈز بن گیا. تو لہذا جس ورب کے ساتھ ایس یا ایس ہو آپ اس کا نیگیٹو بناتے ہیں. آپ سے کہا گیا کہ اس کا نیگیٹو بناؤ تو اس صورت میں آپ اس ورب کے ساتھ ڈز ناٹ لکھیں گے اور اس ورب سے ایس یا ایس کو ریموو کر دیں گے, اس کو ختم کر دیں گے جیسے کہ ہم نے یہاں پر کر دیا. ایکچوئل تھا علی پلیز ہاکی یعنی پلیز پی ایل اے وائی کے ساتھ ایس بھی تھا لیکن جب ہم نے ڈز ناٹ کر دیا تو ہم نے ڈو کے ساتھ ایکچوئل میں ای ایس لکھ لیا یہاں پر اور یہ ڈز بن گیا اور یہاں پر جو ایس تھا اس کو ہم نے ریموو کر اس کو ہم نے اڑا دیا. تو یہاں پر ہوا علی ڈز ناٹ پلے ہاکی. اب فاطمہ یہاں پر یہ ہو گئے فاطمہ نہیں لکھتی ہے یا فاطمہ نہیں لکھتی تو یہ ہو جائے گا فاطمہ اور اس کا بھی وہی ہو جائے گا ڈز یہ ساتھ ڈو کے ساتھ آ جائے گا ڈز ناٹ رائٹ. اب یہاں پر ایس یا ایس ورب کے ساتھ کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ ڈو بھی دراصل ورب ہے. جب ہم ڈو کے ساتھ ایک ورب کے ساتھ ایس یا ایس لگا لیں گے تو پھر اس کے بعد آنے والے ورب کے ساتھ ایس یا ایس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور بس اب تھوڑا ہمارے پاس تھا وہ پانی پیتا ہے وہ پانی یہاں پر اگر ہو جائے گا نہیں پیتا ہے یا وہ پانی نہیں پیتا تو یہ ہو جائے گا ہی اور ڈو کے ساتھ ایس لگا کر he does not drink water. جبکہ یہ پہلے تھا ڈرنکس تھا تو وہ ایس ختم ہو کر یہاں پر آئے ڈو کے ساتھ لکھا گیا اور he does not drink water. اب اگلے جو ہے تھرڈ پرسن سنگولر کے علاوہ جتنی بھی ہمارے پاس پرسن ہے فرسٹ پرسن ہے سیکنڈ پرسن ہے یا تھرڈ پرسن پلورل ہے تو اس کے ساتھ ان کے ورب کے ساتھ تو آلریڈی ایس یا ایس نہیں لکھا تھا تو لہٰذا ہم یہاں پر صرف ڈو لگاتے ہیں ڈو کے بعد ناٹ ڈال دیتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں ہم نہیں پڑھتے ہیں یا ہم نہیں پڑھتے تو یہ ہو جائے گا وی ڈو ناٹ ریڈ. وی ڈو ناٹ ریڈ. شاید یہ تھوڑا سا تاکہ آپ کو نظر آ جائے وی ڈو ناٹ ریڈ. اب ہم نے ڈو لگا لیا اور اس کے ساتھ کوئی ایس یا ایس کا ہم نے اضافہ نہیں کیا کیونکہ یہاں پر جو ہم کا وی تھا وی تھرڈ پرسن سنگولر نہیں تھا یہ فرسٹ پرسن پلورل ہے اسی لیے اس کے ساتھ کوئی ایس یا ایس کی ضرورت نہیں ہے. انہیں دوسرے الفاظ میں جس جملے میں ورب کے ساتھ ایس یا ایس نہیں لکھا ہو اور وہ پریزنٹ انڈیفینٹ یا پریزنٹ سمپل ٹینس کا جملہ ہو تو اس صورت میں آپ صرف ڈو ناٹ لگا کر اسی سینٹینس کو افرمیٹیو سے نیگیٹو کی طرف نیگیشن کی طرف آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. اب تم سوتے ہو تم نہیں سوتے یہاں پر ہو جائے گا تو یو ڈو ناٹ سلیپ. اب کیونکہ یو سلیپ یو ڈو ناٹ سلیپ تو بالکل easily we can convert such sentences from affirmative to negative just by putting does or do. Does is put or does is written in the sentence which subject is third person singular and do is written or added with the sentence which subject is other than third person singular. In a third person singular کے علاوہ جو جس کا کوئی سبجیکٹ ہو that may be we, that may be I, that may be you, that may be Ali and Akbar, that may be they, etc. etc. تو یہ آپ ہمارے پاس نیگیٹو ہوا آپ اس کا پریکٹس کرتے جائیں. اب ہم آ جاتے ہیں انٹرگیٹر کی طرح یہ سوالیہ کی طرح.
तो सेम मसल यही जुमला है, नहीं के बजाय हम यहां पर कर लेते हैं क्या। क्या अली हाकी कहता है और इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या अली हाकी कहता है, तो इसका हो जाएगा, चूंकि ये इसके साथ हो जाएगा डस, लेकिन बी केयरफुल व्हेनेवर यू स्टार्ट अ सेंटेंस इट्स फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी कैपिटल। यहां पर डी दैट्स कैपिटल, ये कैपिटल आ गया। डस अली प्ले हाकी इन क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट। यानी यहां पर हमने उस प्लेस से एस को खत्म किया और वही डू के साथ हमने ई एस लगा लिया, वो डस बन गया। तो हमारे पास जुमला बन गया डज अली प्ले हाकी, क्या अली हाकी खेलते हैं। उसके बाद यहां पर अगला वाला सेंटेंस क्या फातिमा, ये सब मैं खत्म कर लेता हूं ताकि सबका मैं इंटरोगेशन बनाऊं। क्या फातिमा लिखती है और क्या वो पानी पीता है, क्या हम पढ़ते हैं, क्या तुम सोते हो। ये तमाम सेंटेंस को मैंने इंटरोगेशन फॉर्म में ले आया। तो क्या फातिमा लिखती है, इसका भी यही कुछ हो जाएगा, क्योंकि फातिमा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लिहाजा इसके साथ डस आ जाएगा। डस फातिमा, और ये हो जाएगा राइट। यहां पर एस हम नहीं डालेंगे, ये इस बात का अपने ख्याल करना है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क डालना है। क्या वो पानी पीता है, तो डस ही ड्रिंक वाटर, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। क्या हम पढ़ते हैं, डू, यहां पर देखो डू आया क्योंकि हम अदर देन थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो डू वी रीड ए क्वेश्चन मार्क। क्या तुम सोते हो, डू यू स्लीप। सो दीज आर क्वाइट इजी, जस्ट आपने सिर्फ थोड़ा सा सोचना है। और इसमें तो ये कॉम्प्लिकेशन यहां पर है कि जब एक सेंटेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर से शुरू हो रहा हो, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर से शुरू हो रहा हो, तो उस सूरत में हमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, असर्टिव सेंटेंसेस जो हमारे पास सेंटेंसेस है, उसमें सिर्फ हम एस या एस का इजाफा कर लेते हैं। और जब इसका नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो एस या एस थर्ड पर्सन सिंगुलर से जो सेंटेंस शुरू हो रहे हैं उससे हम रिमूव कर लेते हैं और उसके जगह पर डस लिखते हैं। और अदर देन थर्ड पर्सन सिंगुलर, अदर देन थर्ड पर्सन सिंगुलर मींस कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड सेकंड पर्सन प्लूरल एंड थर्ड पर्सन प्लूरल।